السلام علیکم۔ ناول غم قلب از قلم حیات بہت ہی رومانٹک اور خوبصورت ناول ہے۔ امید ہے آپ کو پڑھ کے بہت پسند آئے گا، اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ دادی، اب کیا ہوگا؟ اگر یخجا کو پتہ لگ گیا وہ تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ وہ پریشانی سے بولتی ہوئی یہ تک بھول چکی تھی کہ یخجا شاہ اس کے سامنے ہی کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ وہ نظروں کی تپش شور پر محسوس کرتی ہوئی لرزتی ہوئی عائشہ خانم سے کہنے لگی، یخجا بیٹے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، اور یہ دیکھو میں نے اپنے بچے کے لیے خاص شاہی ٹکڑے بنوائے ہیں۔ عائشہ خانم خود بھی پریشان ہوتی ہوئی یخجا شاہ کا ہاتھ پکڑتی اسے بیٹھنے کا کہنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا پوتا کوئی تماشا لگا دے۔ وہ اس کے غصے سے بخوبی واقف تھیں۔ جاؤ گلخان، اور جو کچھ بھی وہ بچہ لایا ہے ماہنور کے کمرے میں رکھوا دو۔ یہ کہتی ہوئی عائشہ خانم سامنے کچن سے آتی ہوئی میرب شاہ سے مخاطب ہوئیں۔ میرب، دیکھو ذرا یخجا کو اس کے کام تو کھینچو، ابھی آیا نہیں کہ غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے۔ یخجا شاہ ناراض ہوئی ماں کو دیکھتا ہوا فوراً سے اپنی ماں کی طرف بڑھتا اور انہیں اپنے گلے سے لگا گیا۔ او ممی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ یہ کہتا میرب شاہ کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیتا اپنی طرف دیکھنے لگا۔ میرب شاہ کے بیٹے کو پورے 2 سال بعد دیکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو چمکنے لگے۔ یخجا شاہ تڑپتے ہوئے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتا اس کی ہتھیلیاں چومنے لگا۔ میرا بچہ، میرا شہزادہ بیٹا، کتنا یاد کیا میں نے اپنے یخجا کو۔ وہ روتی ہوئی اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی کہنے لگی، یخجا بیٹے، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ خبردار جو اپنی ماں کو کہیں چھوڑ کر گئے تو۔ نہیں جاؤں گا اپنی ممی کو اب چھوڑ کر، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آئیں ناشتہ کرتے ہیں۔ اب ڈائننگ ٹیبل کا منظر کچھ یوں تھا کہ سربراہی کرسی پر عائشہ خانم بیٹھی تھی۔ ان کے ایک طرف سید ذیشان شاہ بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ہی ماہنور شاہ بیٹھی اپنے ہاتھ کی انگلیاں مسل رہی تھی۔ دوسری طرف سید یخجا شاہ، اس کے ساتھ ہی میرب شاہ اور ہانیہ شاہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اوہو، دیکھو تو ذرا، آخر حویلی کی رونق آ ہی گئی۔ سید ہمدان شاہ، جس کی صبح 11 بجے ہوتی تھی، آج خلاف معمول جلدی اٹھتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا کہنے لگا، آؤ آؤ، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ یخجا شاہ چھوٹے بھائی کو دیکھتا محبت سے کہنے لگا، کیوں لالا جان، کیا آپ کو میری اتنی یاد ستا رہی تھی جو آپ میری خاطر دبئی سے اتنی جلدی واپس پاکستان آ گئے؟ او نہیں نہیں، کہیں ایسا تو نہیں میرے لال کسی کی یادوں میں مجنوں بنے پھر رہے تھے اور دبئی والوں میں انہیں ان کی لیلا کے پاس پاکستان بھیج ہی دیا؟ ہاں ہاں ہاں۔ سید ہمدان شاہ ڈرامٹک انداز میں بولتا ہوا سید یخجا شاہ کو چھیڑتا ہوا اس سے گلے ملا۔ ہاں ہاں، تیرے لیے ہی تو آیا ہوں میری محبوبہ۔ ہاں ہاں ہاں۔ سید یخجا شاہ چھوٹے بھائی کی ڈرامٹک انداز سے ہنستا ہوا اس سے بغلگیر ہوا۔ عائشہ خانم اپنے پوتوں کا پیار دیکھتی ہی دل میں ماشاءاللہ پڑھتی ہوئی دونوں کی نظر اتارنے لگیں۔ ماہنور اور ہانیہ جلدی ناشتے سے فارغ ہو کر اوپر تیار ہونے چلی گئیں۔ کمرے میں آتے ہی ماہنور کی نظر ان چیزوں پر گئی جو اس کے بیڈ کے اوپر رکھی ہوئی تھی، اور ایک نوٹ بھی ساتھ لکھا ہوا تھا، میری شہزادی، تمہارا انتظار رہے گا۔ مجھے خوشی ہوگی اگر تم یہ سب پہنو، میرا دل اور مان سے لایا ہوں یہ سب۔ ماہنور، جو یہ نوٹ پڑھ کر کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی، کمرے میں ہونے والی دستک سے اس خیال سے بیدار ہوئی۔ مانو، یہ دیکھو تو ذرا، بلیک فراک پہن رہی ہوں اور اس کے ساتھ کی میچنگ ایئر رنگز میں بھول گئی ہوں رکھ کر، تم نے دیکھے ہیں کہیں؟ ہانیہ شاہ ڈیسنٹ سے شفون کے فراق زپ تن کیے ہوئی تھی جو اس کے پیروں کو چھو رہی تھی۔ کمرے میں آتی ماہنور شاہ سے استفسار کرنے لگی، ہاں وہ دیکھو، تم نے میرے جیولری باکس میں ہی رکھ دیے تھے۔ ماہنور شاہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے کہنے لگی، او ہاں، شکر ہے مل گئے، ورنہ پھر ممی سے ڈانٹ پڑ جانی تھی۔ ہانیہ شاہ کی تو جیسے جان میں جان آئی تھی اپنے ڈائمنڈ ایئر رنگ کو دیکھ کر، کیونکہ وہ ایک دفعہ انہیں رکھ کے بھول گئی تھی جس پر اس کی ماں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی۔ وہ خوش ہوتی ہوئی ماہنور سے اس کے آؤٹ فٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، پر جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر رکھی ہوئی چیزوں پر گئی، وہ لمحے میں ہی سمجھ گئی کہ یہ سب کون لایا ہے۔
اور کچھ ماہنور شاہ کے چہرے کی پریشانی سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ مانو، ریلیکس، سب کچھ ٹھیک ہے، ڈونٹ پینک۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہانیہ شاہ اس کی طرف بڑھتی پوچھنے لگی۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ تیار ہو جاؤ جلدی سے، میں بھی بس جلدی سے ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ اوکے ڈیئر کزن۔ اس سے کہ پہلے ہانیہ جاتی مانور کی آواز پر واپس پلٹی۔ ہانی، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں کچھ بھی پتہ چلے اور تم دوبارہ کسی تکلیف سے گزرو۔ یہ کہتی ہانیہ کمرے سے نکل گئی۔ ہانیہ شاہ سید یکشا شاہ اور سید ہمدان شاہ کی اکلوتی چھوٹی بہن تھی۔ وہ ہیزل گرے گہری گہری آنکھوں والی نازک سی کوئی گڑیا معلوم ہوتی تھی، پتلی چھوٹی سی ناک، گول چہرے والی، بڑے بڑے سیبی گلابوں والی، جن پر پڑتے ہوئے گڑھے جو ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنتے تھے، سرخ چھوٹے چھوٹے ہونٹ، پتلی سی گردن جس پر سیاہ تل پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، سرخ و سفید رنگت والی بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی چلبلی اور شرارتی تھی۔ ہانیہ شاہ اور ہمدان شاہ ایک جیسے شرارتی تھے۔ ہانیہ شاہ کا زیادہ تر وقت اپنے سے 5 سال بڑے سید ہمدان شاہ کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اپنے لالا کی کرائم پارٹنر تھی، اپنے دونوں لالا کی لاڈلی سیدہ ہانیہ شاہ، ہر وقت ہنسنے والی، سب سے زیادہ پیار کرنے والی، چھوٹی سے چھوٹی بات پر ناراض ہونے والی، بڑی سے بڑی بات پر مسکرا دینے والی، بہت نازک دل کی لڑکی تھی۔ ہانیہ شاہ 18 سال کی تھی۔ وہ ماہنور شاہ سے 1 سال چھوٹی تھی۔ اپنی حویلی میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے بہت نخریلی تھی۔ وہ ماہنور سے بھی اپنا لاڈ اٹھواتی تھی، اسے بلیک میل کر کے اپنی ہر بات منواتی تھی، ہر ضد پوری کرواتی تھی، اسے بھی نخرے دکھاتی تھی، لیکن لازمی نہیں ہر کوئی آپ کے لاڈ اٹھائے، لازمی نہیں آپ ہر کسی کے لاڈلے ہوں، ہر کوئی آپ کو نہیں چاہ سکتا۔ اور ہر قربانی بڑے نہیں دیتے، کچھ قربانیاں چھوٹے بھی دیتے ہیں، اور چھوٹے ایسی قربانیوں سے گزرتے ہیں جو انہیں خون کے آنسو رلاتی ہیں، جو بڑوں کو نہ تو نظر آتی ہیں نہ ہی دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ چھوٹے اپنا غم چھپانا جانتے ہیں، ہر مشکل میں ہنسنا اور ہنسانا جانتے ہیں، ہر درد سہنا جانتے ہیں۔ وہ چھوٹے ہو کر بھی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں اور اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ غم قلب، ایپیسوڈ 4، از قلم حیات۔ لالا چلیں؟ ہانیہ شاہ اور ماہنور شاہ اس وقت بالکل تیار کھڑی کالج جانے کو بہتاب تھی۔ ہانیہ شاہ کی آواز پر سید یکشا شاہ نے چھوٹی بہن کو بہت پیار سے دیکھا تھا، جو بہت ایکسائٹڈ سی کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ماہنور شاہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جب نظر ساتھ کھڑی ماہنور شاہ پر پڑی تو اس کی نظریں پلٹنا ہی بھول گئیں۔ وہ وائٹ کلر کی پیروں کو چھوتی لانگ فراک پہنے ہوئی تھی، جس پر وائٹ ہی نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ لمبے لائٹ براؤن بال جس میں ہلکے ہلکے کرلز ڈالے ہوئے تھے کمر پر لہرا رہے تھے۔ جیولری کے نام پر صرف ڈائمنڈ نوز پن پہنی ہوئی تھی اور کانوں میں ڈائمنڈ کی ہی ٹوپس پہنے ہوئی تھی۔ میک اپ میں ہونٹوں پر ریڈ لپ گلوس لگائے سرخ و سفید رنگت میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ لالا چلیں؟ یکشا شاہ جو مانور پر کھویا ہوا تھا، دل میں تفصیلی معلومات کا سوچتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ ماہنور شاہ جو یکشا شاہ کے دیکھنے سے سرخ پڑ رہی تھی، شکر ادا کرتے ہوئے باہر کار پورچ میں نکلی۔ یکشا شاہ جو اپنی بلیک لینڈ کروزر میں بیٹھا ہانیہ شاہ اور ماہنور شاہ کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، سامنے نظر پڑتے ہی طیش میں آیا تھا۔ وہ جو اپنے خیال میں ہی باہر نکل رہی تھی، یکشا شاہ کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتی وہیں رک چکی تھی۔ یکشا شاہ گاڑی سے نکلتا تیزی سے ماہنور شاہ کی طرف بڑھا اور اس کا بازو سختی سے پکڑتے اسے پلر کا سا لگایا گیا۔ مانا کہ تم حسین لگ رہی ہو، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے اپنا دیدار اس طرح کھل کے کرواؤ۔ بندہ بشر بہک بھی سکتا ہے نور بیوی۔ یکشا شاہ سلگتا ہوا ماہنور کے قریب ہوتا اس کے کان میں سرگوشی میں کہتا، اس کی گہری نیلی سمندری آنکھوں میں دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں نیچے شرم و حیا سے جھکی ہوئی تھیں۔ وہ جو کچھ کہنے کے لیے اپنے ہونٹ وا کرنے کچھ کہنے لگی تھی، سید یکشا شاہ کے ایک دفعہ پھر سے بولنے پر خاموش ہوئی تھی۔ مانا کہ آپ پہ ہمارا قتل واجب کر دیا گیا ہے، اور یوں سرعام مجھے بہکانا تو بند کریں۔ یکشا شاہ بہکے لہجے میں کہتا، اس کے لب اپنے فوکس میں لیے ہوئے تھا۔ یکشا آپ؟ ماہنور اس کی اتنی نزدیکی پر لرزتی ہوئی اٹک اٹک کے کہنے لگی۔
وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی پنک لپ گلوس بھی مٹا گیا۔ ماہنور اس کی اس جسارت پر سکھ پڑتی کانپنے لگی تھی۔ اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتی اس سے فاصلہ بناتی کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ یکشا چاہ جو اس کا کانپنا ملاحظہ فرما رہا تھا اسے فاصلے پہ ہوتے دیکھ کر مزید اس کی جانب بڑھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر کرتا مزید اس کے منہ کے قریب ہوا۔ نور دل تم سے تفصیلی ملاقات کا شوق میں بعد میں پورا کروں گا، فی الحال آپ چادر پہن کر اپنی پارٹی میں جانے کی تیاری کریں، یوں کھلی زلفوں کے دیدار کا انعام آپ کو اکیلے میں ملے گا۔ ماہنور شاہ بغیر کچھ کہے واپس الٹے قدم کانپتے ہوئے اندر بھاگی۔ ماہنور شاہ کے اندر جاتے ہی یکشا شاہ گیٹ پر کھڑے گلحان کی طرف بڑھا۔ کون آیا تھا گلحان؟ یکشا شاہ ناشتے کے وقت گلحان کے آنے کے متعلق استفسار کرنے لگا۔ صاحب وہ ہاں بولو کون آیا تھا؟ وہ کیا کر رہے ہو؟ صاحب وہ خانزادہ حویلی سے۔ گلحان بتانے ہی لگا تھا کہ ہانیہ شاہ اور ماہنور شاہ چادر میں ملبوس باہر آتی گاڑی میں بیٹھی۔ لالا جانی جلدی آئیے نا، آلریڈی وی آر گیٹنگ لیٹ۔ سید یکشا شاہ بہن کی آواز سنتے ہی واپس مڑا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ دل میں دعا کر رہا تھا جو وہ سوچ رہا ہو ویسے نہ ہو۔ وہ گلحان سے بعد میں بات کرتے کا سوچتے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ماہنور شاہ سید یکشا شاہ کو گلحان کے پاس کھڑا باتیں کرتے دیکھ کر ہی گھبراہٹ سے پیلی پڑ رہی تھی۔ کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا کہ وہ ایک بار پھر اس کے خلاف جا رہی ہے۔ یکشا شاہ بیک ویو مرر سے ماہنور شاہ کی پیلی پڑتی رنگت بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ مانو تمہیں یاد ہے نا جب ہم پچھلی دفعہ ہمدان لالا کے ساتھ گئے تھے تو انہوں نے کتنی ساری شاپنگ کروائی تھی، اور آج یکشا لالا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم دونوں کو شاپنگ کروا کر لنچ باہر ہی کروائیں گے، کیونکہ لالا جانی ٹھیک کہا نا میں نے؟ ہانیہ شاہ جو سیاہ فراک میں ملبوس تھی، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے، ہونٹوں پر نیوڈ لپ گلوس لگائے، سیاہی چادر سر پر اوڑھے انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ ہانیہ شاہ اپنے ساتھ بیٹھی ماہنور شاہ کو پیلا پڑتے دیکھتی اپنے لالا کے تاثرات سمجھتی، بات کو سنبھالتی ہوئی ماہنور شاہ کے قریب ہوتے کہنے لگی، مانو تم کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے، ریلیکس، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، دیکھو خود کو پیلی ہو رہی ہو، کوئی شک نہ بھی کرے تم شک کروا دیتی ہو۔ ہانیہ شاہ ماہنور شاہ کے کان میں ہلکی آواز میں کہتی اسے مطمئن کرنے لگی۔ ہانی اب تو کچھ غلط نہیں ہوگا نا، اب تو وہ سب نہیں ہوگا جو آج سے کئی سال پہلے ہوا۔ ماہنور شاہ اداس ہوتی گھبراتی ہوئی کہنے لگی، کچھ نہیں ہوگا مانو، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانیہ شاہ مسکراتی ہوئی ماہنور شاہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتی اسے ریلیکس کرتی ہمت دینے لگی، اب ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا مانو، انشاءاللہ۔ ہانیہ شاہ ماہنور شاہ کو تسلی دیتی اندر ہی اندر خود بھی پریشان ہو رہی تھی۔ سید یکشا شاہ کی بلیک لیڈ کروزر کالج کے گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ وہ سامنے کا منظر دیکھتا ایک دم سے بے ساختہ پیچھے کو مڑتے ماہنور شاہ کو دیکھنے لگا۔ ماہنور شاہ جو اپنی چادر درست کرتی ہانیہ شاہ کے ساتھ گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی، سید یکشا شاہ کی نظر خود پر محسوس کرتی تیزی سے گاڑی سے اترتی کالج کے اندر جاتی غائب ہوئی تھی۔ وہ اس وقت یکشا شاہ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اگر وہ یہاں ہی تماشا لگا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر سے کوئی خون خرابہ ہو اور وہ یکشا شاہ کی مجرم بن جائے۔ اس دفعہ وہ اسے کوئی مہلت نہیں دے گا۔ یکشا شاہ ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا، وہ کبھی بھی جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں لیتا تھا۔ وہ ایک بار اسے موقع دیتا خود پر جبر کر گیا تھا، لیکن اب وہ اس کنڈیشن میں نہیں رہا تھا کہ مضبوط بن کر کوئی بڑا فیصلہ لے سکے۔ ماہنور شاہ پھر سے اس کے خلاف جا رہی تھی۔ کیا وہ اپنا رشتہ بھول چکی تھی؟ کیا اسے جو 2 سال پہلے ہوا پھر سے دہرانا تھا؟ نہیں ماہنور، اس دفعہ میں تمہیں کوئی معافی نہیں دوں گا، نہ ہی خود پر کوئی جبر کروں گا۔ تم اگر میرے خلاف گئی تو تمہیں وہ سزا دوں گا جو تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔